اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ آج اس ہفتے والی انجمن میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے والدین سے حسن سلوک۔ میرے بھائیوں، بر الوالدین یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اولاد پر والدین کا حق اتنا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کو حق کا ذکر کیا اور اس نے والدین کے حق کو تمام حقوق العباد میں ترجیح دی ہے، جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی نافرمانی کرنا انہیں عذاب پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا حکم دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حسن سلوک کا حکم اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی مقام پر والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور تم اللہ رب العالمین کی عزت کرو، عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ذکر کیا اور کہا کہ صرف اسی کی عبادت کرو، یعنی اس ذات کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس کے بعد والدین کو حق ذکر کیا اور ان سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا حق ذکر کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا حق ذکر کیا۔ دوسری ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آپ ان سے کہہ دے، آپ ان سے کہو کہ آؤ میں تجھے پڑھ کر سناؤں کہ تیرے رب نے تجھ پر کیا حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ذکر کیا اور سب سے پہلے شریک کو حرام قرار دیا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے انہیں عذاب پہنچانے کو شریک کو حرام قرار دیا۔ تو آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ والدین سے بدسلوکی کرنا اللہ کے وہاں کتنی سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کے حالات میں پہنچ آئے تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کے ساتھ لہن سے بات کہو، نہ ہی ان سے جھگڑو، اور ان کے لیے یہ دعا پڑھتے رہو ربنا ربیانی، اے میرے رب جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا ہے تو بھی ان دونوں پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرمان کی ہے، پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا۔ اس طرح سب کا معبود اللہ رب العالمین ہے، اسی طرح ہر شخص کا ماں باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعائیں وہ ہوں کہ بار الہ سبھی کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔